خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو آج دنیا صرف نام سے جانتی ہو لیکن اہل تحقیق ان کا مکمل کردار جانتے ہیں۔ مفتی محمود صرف سیاست دان نہیں تھے، مولانا مفتی محمود مفسر قرآن بھی تھے، محدث حدیث بھی تھے اور فقیہ النفس بھی تھے۔ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو قرآن کریم پہ رب کریم نے اتنا عبور عطا فرمایا تھا کہ جب حضرت امام الہدیٰ مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے شیراں گیٹ کے اندر لاہور میں جو دورہ تفسیر پڑھایا جاتا تھا، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے 10 دن کے اندر الحمد کی الف سے والناس کی سین تک مکمل قرآن پاک کی تفسیر سنائی ہے۔ 7 منازل، 114 صورتیں، 540 رکوع، 6500 سے زائد آیات پر قرآن کریم کی تفسیر، تشریح، وضاحت، ایکسپلینیشن سامنے رکھی۔ میرے دوستو، حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ نے سیاہ ستہ کی پوری تدریس کی ہے، صحیح بخاری کا درس دیا، جامع ترمذی کا درس دیا ہے، زاد المنتہی سے ترمذی شریف کے نام پہ مایہ ناز ترمذی کی شرح آج بھی موجود ہے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ کے اوپر، علم فقہ کے اوپر، تفقہ اور افتاح کے اوپر بھی مکمل عبور تھا۔ آج 1 درجن سے زائد جلدیں مفتی محمود کے فتاویٰ پہ چھپ چکی ہیں، اس سے بھی زائد مضمون ابھی رہتا ہے۔ جن کو صفحہ کرتاس منتظر ہے کہ یہ بھی چھپ کے آئے، ڈی اے خان کے غیوروں، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں۔ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی 1919 میں یہاں پنیالہ میں پیدائش ہوئی ہے۔ 14 اکتوبر 1980 کو حضرت مفتی محمود اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جب بنوری ٹاؤن کراچی اور اہل حق کا مرکز، اس میں حضرت مفتی محمود دین اسلام کے ایک اہم شعبہ، نماز کے بعد جس کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، زکوٰۃ پر بحث کر رہے تھے، علماء کی جھرمٹ میں بیٹھے تھے، وہاں فقہاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین کے مجمع میں بیٹھ کے زکوٰۃ کے متعلق مفتی صاحب دلائل پیش کر رہے ہیں۔ این اس وقت اجل کو لبیک کہا ہے۔ میرے ساتھیوں، صرف بحث نہیں کر رہے تھے دلائل کی دنیا پہ، بلکہ اللہ کے راستے میں بھی تھے۔ جمعیت علماء اسلام بھی سیاست اسلامیہ کی نیابت میں اللہ کا راستہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب حج کے سفر کے راہی تھے، حج کے سفر کے لیے دیدار کعبہ، دیدار گنبد خضرا کی تمنا لیے کراچی میں موجود تھے جہاں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میرے دوستو، مفتی محمود نابغہ روز شخصیت کا نام ہے، مفتی محمود تاریخ ساز شخصیت کا نام ہے۔ میرے دوستو، ایک عربی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد۔ فرمایا رب کریم کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، رب کے بس میں ہے کہ اللہ تمام اچھائیوں کو، بھلائیوں کو، خیروں کو کسی ایک شخصیت میں جمع کرنا چاہے تو جمع کر دیں۔ اس کی مکمل مثال اگر ڈی اے خان کے باسیوں دیکھنی ہے تو مولانا مفتی محمود میں نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، جمعیت علماء اسلام کے غیرت مندوں، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں الیکشن لڑا جب اس کو طوطی بولتا تھا۔ یاد رکھیں، بوریا نشین اٹھا تھا، مدرسے کی چٹائی سے اٹھا تھا، اس کے پاس اس طرح کی اس وقت لاڈ ہونے کی حیثیت یوں نہیں تھی جیسے بھٹو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ آپ کے تعاون سے، اللہ کی مدد سے
اس آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا جس بھٹو کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، جس ذوالفقار علی بھٹو کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، تو مفتی محمود نے صرف شکست نہیں دی، شکست فاش دی تھی۔ میرے ساتھیوں، حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کے لیے ہمارے اکابر، میرے والد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ، اسی طرح باقی حضرات، ان سب سے جو میں نے سنا، میں آپ کی خدمت میں اس لفظ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابا جی مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ ایک جملہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کے ساتھ حضرت مفتی محمود کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ مفتی محمود صاحب فرمانے لگے کہ جب میں قومی اسمبلی میں پہنچا، میں بڑا حیران تھا، اللہ آپ نے یہاں بھجوا دیا، یہاں بدتمیزی کا ماحول، بد نظری کا ماحول، بے حیائی کا ماحول، کیا میں قاسم العلوم کی مسند حدیث پر آپ کو پسند نہیں تھا؟ آپ نے حدیث پاک کو پڑھانے کے بجائے مجھے اسمبلی میں بھیجا۔ فرماتے ہیں جب یہ وقت آیا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مسئلہ ختم نبوت زیر بحث ہوا، قومی اسمبلی کے اندر قادیانیت کو بلایا گیا، پھر اس شیر نے نبوت کی وراثت میں تمام مسالک کو ساتھ لے کر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی قیادت کو لیے ہوئے حضرت مفتی محمود نے تاریخ کے صفحات میں وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، وہ انمٹ واقعات چھوڑے ہیں جس کی رہتی دنیا تک مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا مقدمہ لڑا، ختم نبوت کی بات کو پیش کیا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور اس کی بدولت آج ہمارے آئین کے اندر، آج ہمارے قانون کے اندر، ملک کی مقدس آئینی دستاویز کے اندر قادیانیوں کو آئینی حیثیت دی گئی ہے۔ اور میں ایک لفظ میں پڑھوں، یہ بھی مفتی محمود کا کمال تھا کہ جب 7 ستمبر 1974 کا سورج چڑھا تو وہ اعلان کر رہا تھا اسلام جیت گیا ہے، کفر ہار گیا۔ میرے دوستو، مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ 9 مہینے صوبہ سرحد پر، اس زمانے میں جو آج کے پی کے ہے، اس پر 9 مہینے وزارت علیہ پر موجود رہے ہیں۔ اس 9 مہینے میں اس مرد کلندر نے جو انقلابی فیصلے کیے ہیں وہ بھی انمٹ نقوش میں تاریخ کے اندر موجود ہے۔ حضرت مفتی محمود نے اردو زبان کو صوبائی قومی زبان قرار دیا تھا۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے شراب پر پابندی لگائی تھی، اور آج کے لوگوں میں شراب کا معاملہ عام ہے۔ کوئی شراب کی بوتل کہہ دے، کوئی شہد کی بوتل کہہ دے، لیکن مفتی محمود اس درویش کا نام ہے۔ وزارت اعلیٰ کے آفس میں تو چھوڑیں، پورے صوبے میں کسی میں جرت، ہمت، طاقت، سکت، قوت نام کی چیز نہیں تھی کہ وہ شراب کا نام لے سکے۔ اور میرے دوستو، میں کہاں تک مولانا مفتی محمود کو خراج تحسین پیش کروں؟ لوگوں، میں بات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے اگرچہ مولانا مفتی محمود کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے مولانا فضل الرحمان کو دیکھا ہے۔ ہم نے مولانا فضل الرحمان کی شکل میں مفتی محمود کی جوانی دیکھی ہے، مفتی محمود کا جذبہ دیکھا ہے، مفتی محمود کی قیادت دیکھی ہے۔ اگر کل ختم نبوت کی جنگ مفتی محمود نے لڑی تھی، آج اس کے فرزند نے چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہی کٹہرا تھا، وہی عدالت تھی، وہی چیمبر تھا، وہی جگہ تھی جہاں پر ختم نبوت کے خلاف اتنی بڑی سازش ہوئی، لیکن آپ کے، میرے قائد نے، امت کے قائد نے، جمعیت کے قائد نے، ملت اسلامیہ کے قائد نے وہاں پر ختم نبوت کا مقدمہ لڑ کے جہاں رسول اللہ کی وراثت کا حق ادا کیا، وہاں مفتی محمود کے خون بھی آپ کے سامنے دلائل میں رکھا ہے۔ میرے دوستو، مولانا مفتی محمود
اگر ہمارے آئین کے خالقین میں نام ہے کہ ملک کا کانسٹیٹیوشن آف دا مائی لولی کنٹری آئین کے بنانے والوں میں ہے، تو جہاں پر یہ لفظ موجود ہے تمہیں مغربی جمہوریت میں یہ چیز نہیں ملے گی جو پاکستان کی جمہوری آئین میں ہے کہ قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف، حدیث کے خلاف، سنت رسول کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ اتنی بڑی طاقت آج آپ کے اور میرے ہاتھ میں دی ہے تو مفتی محمود نے دی ہے۔ کل مفتی محمود آئین بنانے والوں میں تھے، تو آج میرے قائد نے بھی آئین کی حفاظت کی ہے، اور آئین کی جد و جہد کے لیے مولانا نے نہیں دیکھا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، پرانے دوست کون ہے، پرانے ہمسائے کون ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسی آئین کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہے۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرا ماضی بھی اجلا تھا، میرا مستقبل بھی اجلا ہے، میرا حال بھی شاندار ہے۔ کل مفتی محمود نے سیاست کی ہے ملک میں اس تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جہاں دو نمبری نہیں ہے، جہاں کرپشن نہیں ہے، جہاں فساد نہیں ہے، جہاں رشوت نہیں ہے، جہاں کسی مظلوم کا حق کھانا نہیں ہے۔ تو آج جمعیت علماء اسلام مفتی محمود کے اسی مشن پہ ٹھہری ہے، اسی کاز پہ ٹھہری ہے، اسی موقف و بیانیہ پہ ٹھہری ہے۔ میری قیادت مولانا فضل الرحمان سے لے کر آج مفتی محمود کی تیسری نسل تک ہم نے بھی دیکھا ہے کرپشن سے پاک ہو کر سیاست کیسے کی جاتی ہے، دو نمبری سے پاک ہو کر سیاست کیسے کی جاتی ہے، اور اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے وسیب کے لیے کس طرح لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ کا ساتھ رہا، جتنے حضرات بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں چلیں گے انشاءاللہ جمعیت علماء کے کاز کی طرف۔ آئیے تو آپ کھڑا کر کے میری تائید کیجئے، چلیں گے جمعیت علماء کی کاز کے ساتھ، قائد جمعیت کے سنگ چلیں گے، جمعیت کے موقف پہ چلیں گے۔ میں اسی بنیاد پہ کہتا ہوں، میرا مفتی کل بھی زندہ تھا، میرا مفتی آج بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی مخالفین انشاءاللہ ان کے ساتھ کھٹے ہوں گے۔ جلسوں میں باتیں کرنا بڑا تمہارا پن کہاں ہے؟ تم میں جرت، ہمت ہوتی کوئی ایک چیز میری قیادت کے خلاف لاتے۔ آج 12 سال سے میرا صوبہ انہی 2 نمبروں کے زیر کنٹرول ہے، میری جماعت کی مرکزی قیادت بھی اسی صوبے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ایک ٹیڈی کا کرپشن کا معاملہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ تم نہیں کر سکو گے۔ تم کیا ہو؟ ہم نے تو تمہارے انگریز کے آقاؤں کو نظروں میں نظریں ڈال کر بات کی ہے، جرت و ہمت سے بات کی ہے۔ یاد رکھے یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ ہمیں علامہ اقبال نے پیغام دیا ہے، ہم اسی پیغام پہ ہیں۔ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔